بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عمران خان صاحب نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ کچھ اونچی دیواروں اور بند کمروں کے پیچھے ان کے قتل کی سازش تیار کی جا رہی ہے اور ان کی جان کو شدید خطرہ ہے۔ ناظرین، اب اس منصوبے پر جن لوگوں نے وہ منصوبہ بنایا، اب وہ اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں، اور انتہائی اہم خبر اور بڑی بے چینی والی خبر بھی ہے ہر محب وطن پاکستانی کے لیے جو عمران خان سے محبت کرتا ہے اور جو اس ملک سے محبت کرتا ہے، کہ بنی گالہ سے عمران خان صاحب پشاور سے واپس بنی گالہ تشریف لا چکے ہیں۔ حالانکہ ان کو ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ سے ان کی ضمانت منظور ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس امپورٹڈ گورنمنٹ نے ان کی گرفتاری کا پلان بھی بنایا ہے، اور سب سے خطرناک منصوبہ یہ بنایا ہے کہ آنے والے 24 سے 48 گھنٹوں میں عمران خان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے ان لوگوں نے۔ اس کی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا میں، ٹی وی چینلز پر بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں، اور میں نے بھی بڑا ضروری سمجھا اس کو کہ ایک پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھوں کہ جو اب تک ذرائع سے پہنچی ہیں، اور بڑی اہم تفصیل ہیں یہ۔ ناظرین، کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے بنی گالہ کے گرد و نواح میں عمران خان کے گھر کی ریکی کرتے ہوئے، اور ان افراد کا تعلق پنجاب پولیس سے ہے، اور باوردی لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جو عمران خان کو قتل کرنے کے لیے لائے گئے ہیں اسپیشلی لاہور سے، اور اس پنجاب گورنمنٹ کے وہ بڑے منظور نظر پولیس افسر ہیں، وہ انکاؤنٹر اسپیشلسٹ ہیں وہ۔ ناظرین، ان کو دیکھا گیا ہے پچھلی رات، اب جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو آج سنڈے ہے، تو جو پچھلی رات گزر گئی ہے اس رات میں ان کو دیکھا گیا ہے عمران خان صاحب کے گھر کی ریکی کرتے ہوئے۔ اس کے بعد ناظرین، جو بندہ ریکی کرتا وہ پکڑا گیا ہے، جس بندے کو دیکھا گیا وہاں پر ریکی کرتے ہوئے، ناظرین وہ بہت بدنام زمانہ انکاؤنٹر اسپیشلسٹ ہے۔ میں اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ وہ بندہ ہے کہ جو ماڈل ٹاؤن سانحہ ہوا تھا، جہاں پر 14 نہتے لوگوں کو گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا تھا، ان لوگوں کی قتل کے بعد جب اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی، جو نون لیگ کی حکومت تھی، اور یہی رانا ثناء اللہ اس وقت پنجاب کا وزیر قانون تھا، اور شہباز شریف جو ہے یہ وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے اس وقت، تو جب ان پر پریشر پڑا، دباؤ پڑا، تو شہباز شریف نے کہا تھا کہ میں ملوث نہیں ہوں، یہ بندہ ملوث ہے جو آج ریکی کرتا ہوا دیکھا گیا ہے عمران خان صاحب کے گھر کی۔ تو یہ اتنا خطرناک انکاؤنٹر اسپیشلسٹ اور ظالم انسان ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات ناظرین، جب گورنمنٹ تھی نون لیگ کی، ایک تو یہ گورنمنٹ تھی، اس سے پہلے جو گورنمنٹ تھی نون لیگ کی، اس گورنمنٹ کے دوران جب خواجہ شریف چیف جسٹس تھے لاہور ہائی کورٹ کے، تو ان کے قتل کرنے کا منصوبہ بھی اسی بندے نے بنایا تھا۔ یہ جو پولیس آفیسر دیکھا گیا ہے عمران خان صاحب کے گھر کی ریکی کرتے ہوئے، اس نے منصوبہ بنایا تھا، اور منصوبہ ان کے قتل کا بنا کر ان کو قتل کرنے کے بعد وہ ملبہ سارا ڈالنا تھا اس وقت کے صدر، گورنر، جو پنجاب کے گورنر تھے ان پر، اور اس وقت کے جو لا منسٹر تھے بابر اعوان صاحب، ان پر ڈالنا مقصود تھا۔ اس سے اگلی بات ناظرین، اس بندے کے بارے میں کہ اور اس واقعات کے بعد، وہ جو واقعات ہوئے، ان واقعات کے بعد محترم جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو اب بھی موجود ہیں، انہوں نے ایک کمیشن بنایا تھا، اور کمیشن میں یہ کہا تھا کہ اس بندے کو، وہ بندہ جس کی میں بات کر رہا ہوں جو ریکی کرتا پکڑا گیا ہے، جس کو ریکی کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے عمران خان صاحب کے گھر کی، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا تھا کہ اس کو کسی انتظامی عہدے پر نہیں بٹھانا۔ یہ اتنا خطرناک بندہ ہے ناظرین، جس کو یہ عمران خان صاحب کی زندگی کو ختم کرنے کے لیے یہ لے کر آئے وہاں سے۔ اس کے بعد دیکھیں ناظرین، یہ بندہ اس وقت موجودہ جو کرائم منسٹر ہے ہمارے شہباز شریف، ان کا رائٹ ہینڈ ہے۔ اکثر جلسوں میں، اکثر جو میٹنگز ہوتی ہیں، جو اجلاس ہوتے ہیں ان کے، اس میں یہ ان کے رائٹ ہینڈ بیٹھا ہوتا ہے، مطلب ان کا رائٹ ہینڈ ہے اس وقت یہ۔ تو ایک تو یہ بات۔ اس کے بعد ناظرین دیکھیں حقیقت کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جتنا پریشر بلٹ اپ کیا ہے عمران خان نے اس وقت اس موجودہ امپورٹڈ گورنمنٹ اور نیوٹرلز پر، وہ سارے اس بات سے پریشان ہیں کہ عمران خان کے نیریٹو کو کاؤنٹر کیسے کیا جائے، کیونکہ عوام نے عمران خان کے نیریٹو کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، اور عوام سارے ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے۔ اور جو سروے ریسنٹلی جو کرایا گیا تھا
اس کے مطابق بھی 2/3 میجورٹی جو عوام کی ہے وہ یہی چاہتی ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت اسمبلیاں توڑ کر گھر جائے، نئے انتخابات ہوں، اور اس کے نتیجے میں جو بھی آئے وہ عوام کو قابل قبول ہوگا۔ ناظرین دیکھیں، اس ملک میں پہلے بھی 3 وزرائے اعظم کو اسی طرح سے صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ آج تک ان کے کیسوں کا کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی قاتل نہیں پکڑا گیا، کسی کو کوئی سزا نہیں دی گئی۔ سب سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے، ان کو عدلیہ کے حکم کے بعد پھانسی دے دی گئی۔ اس کے بعد دیکھیں ان سے پہلے اگر دیکھیں لیاقت علی خان اور محترمہ بینظیر بھٹو جو تھی، ان کو لیاقت باغ میں گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا۔ آج تک کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس قتل کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت بھی آئی، محترمہ بینظیر بھٹو کی پارٹی کی حکومت بھی آئی، پورے 5 سال حکومت رہی، لیکن کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ تو ناظرین اسی تسلسل کے ساتھ انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس حکومت نے بھی یہ پلان بنایا ہے کہ عمران خان صاحب کو ختم ہی کر دیا جائے، تاکہ یہ لوگ ان کا مقابلہ تو کر نہیں سکتے، کسی بھی صورت میں ان کے بیانیہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کا بیانیہ صرف اور صرف اس عوام کے لیے ہے، اس ملک کے لیے ہے۔ تو اس بیانیے سے شکست کھاتے ہوئے اس امپورٹڈ گورنمنٹ نے یہ انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور ایک اور اہم بات ناظرین، انتہائی اہم ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان کے گھر پر رات کے وقت حملہ کیا جائے گا، رات کے وقت دھاوا بولا جائے گا ان کے گھر کے اوپر۔ ابھی جب تک آپ تک یہ ویڈیو پہنچے گی، اللہ خیر کرے اس ملک کے اوپر، اب عمران خان صاحب کی زندگی کو بچا کے رکھے، ان کو سلامت رکھے۔ تو یہ آنے والے 24 یا 48 گھنٹوں میں یہ پلان بنایا گیا ہے کہ رات کے وقت ان کے گھر پر دھاوا بولا جائے گا، اور جس کے بعد ایسی افراتفری پیدا کی جائے گی کہ جس سے عمران خان صاحب کی زندگی کو شدید خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ تو یہ سارا پلان کیوں بنایا گیا ہے؟ تاکہ صرف اور صرف ایک سچے لیڈر کو، ایک ایماندار لیڈر کو، جس کو سازش کے تحت ہٹایا گیا، اب اس کو بالکل اس عمران خان کے خطرے کو ہی ختم کر دیا جائے۔ یہ انتہائی بزدلوں کی بات ہے جو اس کے نیریٹو کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اب اس کی جان کے درپے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، ایک لمحے کی غلطی ہوتی ہے، ایک لمحے کی، اور آنے والی کئی صدیاں پھر اس کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اس لمحے میں کیے جانے والی لاپرواہی، لغزش کی خاطر آنے والی کئی صدیاں بھگتنی پڑتی ہیں، اور ایسے ایسے ہیرے ہم کھو دیتے ہیں کہ جن کا نعم البدل آنے والی کئی صدیوں تک پیدا نہیں ہوتا۔ جس طرح ناظرین اس وقت یہ عمران خان ابھی اپنے جان ہتھیلی پر رکھ کر اس ملک کی خاطر اور اس عوام کی خاطر لڑ رہا ہے، تو ناظرین اگر خدا نخواستہ اس بندے کو کچھ ہو گیا یا یہ بندہ ناکام ہو گیا، تو ناظرین یاد رکھیے آنے والے کئی صدیوں تک، کم از کم 100 یا 50 یا 100 سال تک تو کوئی بندہ پیدا نہیں ہوگا جو اس ملک کے لیے سوچے گا، اس ملک کی عوام کے لیے سوچے گا، اور ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے سوچے گا۔ یہ بات تو طے ہے، کیونکہ پچھلا جو عرصہ گزر چکا ہے اس ملک پہ، اور آنے والا جو وقت آ رہا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو کوئی لیڈر ہمیں نظر نہیں آتا اس بندے کے علاوہ۔ تو ناظرین دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس بندے کو صحیح سلامت رکھے، اس کی حفاظت فرمائے، اور ہمارا فرض ہے ہم اس کے لیے دعا بھی کریں، اس کا ساتھ بھی دیں۔ اور اس کے بعد ناظرین دیکھیں آخری بات یہ کہ یہ موجودہ حکومت ہر طرح سے فیل ہو چکی ہے، معاشی میدان میں فیل ہو چکی ہے، انٹرنیشنل لیول پر سفارتی میدان میں یہ فیل ہو چکی ہے، جگ ہنسائی کا باعث بن رہی ہے، معاشی میدان میں تو بالکل ناکام ہو چکی ہے کہ دیوالیہ ہونے پر ملک آ گیا ہے، ملک ان سے بالکل بھی سنبھالا نہیں جا رہا۔ اور ان ساری باتوں کی وجہ سے آپ دیکھیں شہباز شریف ان چند دنوں میں، یہ جو ایک ہفتہ آخری گزرا ہے، شہباز شریف انتہائی ڈپریس، ان کے چہرے کو دیکھیں انتہائی ڈپریشن کا شکار ہیں وہ، پتہ نہیں ان کو کیا وجہ بن گئی ہے۔ اصل میں ناظرین کچھ وعدے کیے گئے ہیں، یہ میں اگلی ویڈیو بتاؤں گا کیونکہ یہ ویڈیو پھر بہت لمبی ہو جائے گی۔ کچھ وعدے کیے گئے ہیں شہباز شریف کے ساتھ بھی، لیکن کچھ وعدے کیے گئے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ بھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے لانگ مارچ کا ابھی تک اعلان نہیں کیا۔ بہت امید تھی کہ وہ دھیر کے جلسے میں اپنے لانگ مارچ کا، دوسرے لانگ مارچ 2 کا اعلان کریں گے، لیکن انہوں نے نہیں کیا، اور انڈائریکٹلی کچھ پیغام دیا ہے انہوں نے نیوٹرلز کو۔ اور اسی لیے ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ، اور کچھ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ ان کو یقین دلا دیا گیا ہے کہ اس گورنمنٹ کو ہم چلتا کر دیں گے، آپ یہ جون کے 20 تک صبر کریں، یہ گورنمنٹ بجٹ پیش کرے گی، اس کے بعد چلتا کر دیں گے۔ ناظرین لیکن کیسے ٹرسٹ کیا جائے؟
ایک طرف وہ یہ بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف عمران خان صاحب کی جان کے درپے ہیں. ایک طرف لالی پاپ دے رہے ہیں اور دوسری طرف ان کو یہ کہ ان کی جان کو خطرہ ہے. لیکن اس لیے عمران خان صاحب نے کہا ہے اب وہ کسی پہ یقین نہیں کریں گے جب تک اعلان نہیں کیا جائے گا، اس حکومت کو چلتا کرنے کا، انتخابات کا اعلان نہیں کیا جائے گا، وہ کسی بات پہ صبر نہیں کریں گے. ناظرین دیکھیے انشاءاللہ تعالیٰ ابھی 1-2 دن میں ہی یہ سارے نتیجہ سامنے آ جائے گا. اس حکومت کی کارکردگی بھی سامنے ہے آپ کے، اور اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ بجٹ کیسے پیش کرے گی، اس میں کیا تباہی پھیرے گی عوام کی. یہ جیسے پہلے مہنگائی میں انہوں نے غرق کر دیا ہے، لوڈ شیڈنگ میں غرق کر دیا عوام کو، شدید گرمی اور شدید لوڈ شیڈنگ. تو ناظرین یہ ساری باتیں میں کسی ایک ترتیب کے ساتھ آپ کے ساتھ بیان کروں گا اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اس ویڈیو کو شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ ناظرین سبسکرائب کریں اس کو، کیونکہ آپ کی سبسکرپشن ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا باعث بنتی ہے اور ہمیں حوصلہ ملتا ہے کہ ہم مزید اہم خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں. اگلی ویڈیو تک کے لیے ناظرین مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.